بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے نواز شریف کی جو سزا کے خلاف اپیل ہے العزیزیہ ریفرنس میں، اس پر آج سماعت ہوئی ہے اور آج ایک لمحہ ایسا آیا کہ نواز شریف کی جو اپیل ہے وہ جا رہی تھی واپس، ریمانڈ ہو رہا تھا کیس نیب عدالت میں۔ آج ایسا کیا ہوا کہ نیب اتھارٹیز اور نیب حکام کی جانب سے نواز شریف کی اپیل میرٹ پر منظور ہونے کے خلاف انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپیل جو منظور کر کے ریمانڈ کر دیں، آپ پہلا فیصلہ کالعدم قرار دے دیں، چونکہ جج ارشد ملک اس میں جج تھا جس نے فیصلہ دیا تھا، اور وہ جو ارشد ملک ویڈیو سکینڈل تھا۔ اب چونکہ ایک درخواست دی تھی مریم نواز نے اور نواز شریف کی جانب سے کہ اس ویڈیو سکینڈل کو دیکھا جائے، اور جس جج نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے اس کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے، اس وجہ سے آپ اس کو بھی پارٹ آف دی فائل بنایا جائے، یہ نون لیگ نے درخواست دی تھی۔ آج ایسا کیا ہوا کہ نون لیگ کو اپنی درخواست واپس لینا پڑی، چونکہ وہ ویڈیو ثابت کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا، اور جن حالات میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، بجائے اس کے کہ آج عدالتیں یہ دیکھیں کہ جس جج نے یہ سزا دی اور جو جج اس ویڈیو کی اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کی فیملی پر آج تک وہ دھبا لگا ہوا ہے، تو اس معاملے کو میرٹ کے اوپر دیکھا جائے۔ عدالت نے بھی ویڈیو سکینڈل کو پس پشت ڈال دیا اور عدالت نے کہا ٹھیک ہے، جو میرٹ کے اوپر دلائل ہونے ہیں وہ دلائل جاری رکھیں۔ اب آج سماعت ہوئی، لمبی سماعت تھی اور 4:50 شام تک عدالت بیٹھی رہی۔ ایسا کیا ہوا کہ آج بریت کی ان کو جو آرڈر ہے وہ نہ ملا اور معاملہ التوا کا شکار ہو گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو پھر ان کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں دلائل دیے گئے۔ 2 رکنی بینچ آپ جانتے ہیں کہ عامر فاروق کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، نواز شریف کے وکلاء اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز صاحب موجود تھے، عطا تارڑ اور باقی جو لیگی وکلاء ہیں اور جو لیگی قیادت ہے وہ بھی چونکہ موجود ہوتی ہے تو وہ کمرہ عدالت میں آتی جاتی رہتی ہے۔ تو عطا تارڑ جب کچھ کان میں کہنے کے لیے آیا وکلاء کے، اور وہ نواز شریف کے چونکہ پاس بیٹھا تھا، تو عدالت نے جھاڑ پلا دی اور عدالت نے کہا بیٹھ جائیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں ادھر۔ اور جو باقی وہاں پر قیادت نون لیگ کی آئی ہوئی تھی، تو عدالت نے کہا کہ یہ کیا، یہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ آ جاتا ہے منہ اٹھا کے، پھر عدالت سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو عدالت کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ انوائرمنٹ عدالت کو نہیں دیا جا رہا جس میں آئین اور انصاف کے تحت وہ فیصلہ دے سکے۔ امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 24 دسمبر 2018 کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل ہے، جس پر عامر فاروق نے استفسار کیا کہ یہ پاناما کیس سے متعلق ہے۔ امجد پرویز نے بتایا جی یہ پاناما سے متعلق ہے، پاناما کیسز میں یہ 3 ریفرنس تھے جو دائر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلیگ شپ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو بری کیا تھا، یہ تینوں ریفرنس سپریم کورٹ کے ایک ہی حکم نامے کا نتیجہ تھے۔ امجد پرویز نے دلائل دیا کہ درخواست گزار کا اعتراض ہے کہ چونکہ ان ریفرنسز میں الزامات آمدن سے زیادہ اثاثوں سے متعلق ہیں تو ریفرنس بھی ایک ہی دائر ہونا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ریفرنس میں مجموعی طور پر 22 گواہ تھے، 13 گواہان نے ریکارڈ پیش کیا، گواہان میں سے کوئی بھی چشمدید گواہ نہیں ہے۔ اس ریفرنس میں صرف 2 گواہان واجد ضیاء اور محبوب عالم لیڈ گواہ ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس ریفرنس میں الزامات کیا تھے۔ امجد پرویز نے بتایا کہ اس ریفرنس میں آمدن سے زیادہ اثاثوں کا الزام تھا۔ العزیزیہ اسٹیل کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ 2001 میں سعودی عرب میں رجسٹر ہوئی۔ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ 2005-2006 میں جدہ میں قائم کی جاتی ہے، جو حسین نواز کی ملکیت ہے۔ یہ تسلیم شدہ حقائق ہیں کہ العزیزیہ کو بیچ کر ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ قائم کی گئی۔ امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب کا الزام ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں نواز شریف کی بے نامی ہیں۔ نواز شریف کا تعلق ان کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس آپریشنز سے کبھی نہیں رہا۔ امجد پرویز نے کہا کہ ایون فیلڈ میں بچوں کی عمریں کم تھیں۔ اس ریفرنس میں چارج میں لکھا ہوا ہے کہ حسین نواز کی عمر 28 سال تھی۔ واجد ضیاء اور محبوب عالم ثابت نہیں کر سکے کہ حسین نواز شریف کی زیر کفالت تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس پچھلے کیس سے اس لیے بہتر ہے کہ نواز شریف 12 اکتوبر 1999 سے مئی 2013 تک پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے۔ نیب پروسیکیوٹر نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی ویڈیو کا معاملہ عدالت کے سامنے اٹھایا، اور نواز شریف کے وکلاء نیب پروسیکیوٹر یہ چاہتے تھے کہ پہلے جج ارشد ملک کا جو ویڈیو سکینڈل ہے اس کو دیکھا جائے۔ اچھا، اب نیب یہ بھی چاہتا ہے کہ نواز شریف تمام کیسز سے بالکل کلیئر نہ ہو جائے، ایک کیس اس کا واپس نیب عدالت میں چلا جائے، وہاں معاملہ لٹکا رہے گا تاکہ ہم گردن میں ہاتھ رکھیں گے اور جو بھی پھر آگے چیزیں ہیں کہیں کل یہ بولنا نہ شروع کر دیں اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہ آ جائے۔ ایک ان کی یہ بھی ہے۔
نواز شریف اور ان کے وکلا کو پتہ ہے کہ آج یہ بینچ بیٹھا ہے، اس بینچ سے تو ہمیں کوئی ریلیف مل گیا، کام پھنس گیا تو پھر یہ چیزیں، رسیدیں تو ہیں نہیں، اب تو یہ کسی طریقے سے NRO کے ذریعے ہی نکلنا چاہتے ہیں، ان کے پاس رسیدیں تو ہیں نہیں، اب تو یہ ساری زبانی باتیں ہیں، بھئی آپ نے دبئی میں سٹیل مل بنا دی اور آپ نے سعودی عرب میں مل بنا دی، کل آپ کہتے تھے کہ ہمارے والد غریب آدمی تھے، تو یہ ساری باتیں۔ اب جو حسین نواز ہے وہ اس کے پاس اپنی نوجوانی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا تھا کہ وہ سٹیل ملیں بنا رہے تھے، تو بہت سارے سوالات ہیں۔ اب یہ اس میں پڑھنا نہیں چاہتے، نیب ان کو لے کے جانا چاہتا تھا واپس جج محمد بشیر کی عدالت میں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ پہلے ویڈیو کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں جج ارشد ملک کا، تو نواز شریف کے وکلا نے کہا نہیں جی ہم میرٹ کے اوپر دلائل دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر دلائل ہوں۔ امجد پرویز نے کہا کہ جی جج کی ویڈیو کے حوالے سے درخواستیں ہیں، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ اس حوالے سے مریم نواز کی پریس کانفرنس کی تھی اور معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا۔ نواز شریف کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جج ویڈیو اسکینڈل سے متعلق اپنی درخواست کی پیروی نہیں کریں گے، ہم جج ارشد ملک کی ویڈیو سے متعلق درخواست کو اب پریس نہیں کرنا چاہتے، وہ جج صاحب اب وفات پا چکے ہیں، اس معاملے پر مزید کرنا مناسب نہیں رہا۔ اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو اس کی آپ فیملی سے ہی معافی مانگ لیں، آپ کل تک جس بنیاد پر ساری باتیں کرتے تھے، آج اس جج کی ویڈیو پر اس جج وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کو بلیک میل کیا گیا، وہ بدنام ہوا، وہ چلا گیا اور ڈیتھ ہو گئی، اور فیملی آج تک وہ دھبا لیے پھرتی ہے، تو اس معاملے کو تو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب کیا عدالت کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ ایسے کون سے حالات تھے کہ ہماری ماتحت عدالت کا جج جاتی عمرہ جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ معافیاں مانگتا ہے، اور یہ 4 دن پہلے رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ جج ارشد ملک نواز شریف سے معافی مانگنے آیا تھا، تو کیا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آئندہ کوئی بھی جج بلیک میل نہ ہو، اور آئندہ کوئی بھی جج وہ ادھر سے یا ادھر سے کہیں سے بھی بلیک میل نہ ہو، بجائے اس کے کہ اپنی عدلیہ کی توقیر کے لیے۔ عمران خان نے جج زیبا چودھری کے خلاف لیگل ایکشن کی بات کی تھی، عمران خان کے خلاف 5 رکنی بینچ آپ کا بیٹھ گیا اور انہوں نے توہین عدالت شروع کر دی، وہاں معافی مانگ کے جان چھوٹی، تو آج تک وہ جو جج زیبا چودھری دھمکی کیس ہے اس میں بریت کی درخواستیں خارج ہو چکی ہیں اور میرٹ کے اوپر ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے، تو یہاں تو انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ جج کہتا ہے جی کہ میری نازیبہ ویڈیوز تھیں، غیر اخلاقی ویڈیوز تھیں جس بنیاد پر مجھے بلیک میل کیا گیا، ان کا بیان حلفی پارٹ آف دی فائل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کے کیس کے حوالے سے فائل تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اگنور کرنی ہیں اور آپ نے عدلیہ پہ لگا جو دھبا ہے اس کو آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے، تو پھر تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، چلتا رہے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک کیا کہ اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جج ارشد ملک کا معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ درخواست تو موجود ہے، ہم یہاں اسکرین لگا دیں گے اور ویڈیو چلا دیں گے۔ مزید کہا کہ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 2 دھاری تلوار بھی ثابت ہو سکتی ہے، اب چونکہ ارشد ملک اس دنیا میں نہیں ہے، جس پر امجد پرویز نے کہا میں اس درخواست کو پریس نہیں کر رہا، عدالت بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے اس درخواست کو پریس کیا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ، ان کو کیا ضرورت ہے، اب ان کو کیا ویڈیوز کا، وہ تو اس وقت ویڈیوز کیا بلیک میلنگ کا ایک نظام تھا جب وہ اپنے کیسز کو پینڈنگ رکھوانا چاہتے تھے، اب تو ان کو پتہ ہے کہ بھئی کلیئر کٹ کیس بھی ہونا تو ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا اور ہمیں کلین چٹ دینی ہے، تو ان کو کیا لینا دینا ان چیزوں سے۔ وکیل امجد پرویز نے جج ارشد ملک سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کے سنایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک تو یہ کہ ہم خود شواہد منگا کر میرٹ پر فیصلہ کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ ریفرنس کو دوبارہ احتساب عدالت کو پبلک کریں، ریمانڈ بیک کریں۔ چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ اعظم نذیر تارڑ سے مکالمہ کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میرٹ پر فیصلہ کر دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ نے ہمیں فیصلہ بتانا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر کیس ریمانڈ بیک کر بھی دیتے ہیں تو نواز شریف ملزم تصور ہوں گے، سزا یافتہ نہیں، ٹرائل کورٹ نے دوبارہ کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ جسٹس میاں گل حسن نے اعظم نذیر تارڑ سے مکالمہ کیا کہ اگر نیب کا یہی رویہ رہا تو پھر تو آپ کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ جج کہہ رہا ہے کہ اگر نیب کا یہی رویہ رہا تو آپ کو تو مسئلہ نہیں ہوگا، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اعظم نذیر تارڑ نے کہا جی نواز شریف کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں، ہماری استدعا ہے کہ یہ عدالت میرٹ پر نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ کرے۔ اب تارڑ کو پتہ ہے کہ یہ رویہ کب تبدیل ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے کہا جناب ادھر سے ہی ہماری جان چھوڑے، جو کیس ریمانڈ بیک نہ ہو۔ وکیل اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیا کہ اس سے قبل بھی 2 اپیلوں پر فیصلہ اسی عدالت میں ہوا ہے۔ وکیل نواز شریف نے عدالت کو بتایا کہ جج ارشد ملک سے پہلے دوسرے جج کیس سن رہے تھے، جب ارشد ملک نے العزیزیہ ریفرنس سننا شروع کیا تو 21 گواہ ہو چکے تھے، صرف 1 گواہ رہتا تھا۔ تو مزید دلائل دیے کہ جج ارشد ملک کیونکہ بعد میں آئے اس لیے ٹرائل کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اس لیے کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے اور آپ ہی کیس سنیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم اس معاملے پر ہینڈی کیپ ہیں، اب جج صاحب دنیا میں نہیں ہے، اب ہم وہ چیزیں ثابت نہیں کر سکتے جو اس وقت کر سکتے تھے۔ نیب نے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی اور کہا کہ یہ فیصلہ کالعدم قرار دیں، 7 سال اس میں سزا ہے، یہ فیصلہ کالعدم قرار دے کے واپس بھیج دیں آپ نیچے نیب عدالت کو۔
کو اور وہ دوبارہ نئے سرے سے چنیں۔ اس پر پھر عدالت نے کہا کہ نہیں، چونکہ نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ میرا معاملہ واپس نیب عدالت میں جائے، وہ چاہتے تھے عامر فاروق کی عدالت فیصلہ کرے، تو اعظم نذیر تارڑ نہیں چاہتے تھے، تو عدالت نے بھی نیب کی استدعا کو مسترد کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم میرٹ کے اوپر فیصلہ سنیں گے۔ امجد پرویز نے العزیزیہ ریفرنس اپیل کی میرٹ پر دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے نے باپ کو باہر سے بینکنگ چینل کے ذریعے رقم بھجوائی، ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ بنانے کے 4 سال بعد یہ رقم بھجوائی گئی۔ 2017 میں حسین نواز کے اکاؤنٹ سے جو رقم آئی وہ ٹیکس ریٹرن میں بھی ظاہر کی گئی۔ امجد پرویز نے کہا کہ العزیزیہ اسٹیل ملز اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی ان دونوں کمپنیوں کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ موقف سپریم کورٹ، جے آئی ٹی اور ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی رکھا۔ بیٹوں کی طرف سے والد کو باہر سے رقم بھجوانا کوئی جرم نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو رقم آئی ہے تو دراصل آپ اس کے اصل مالک ہیں۔ امجد پرویز نے کہا کہ نیب نے نواز شریف کے خلاف سعودی عرب کی آڈٹ فرم کی فوٹو کاپی پر انحصار کیا ہے۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ العزیزیہ کمپنی 2001 میں رجسٹر ہوئی، دوسری ہل میٹل 2005 میں رجسٹر ہوئی۔ ہل میٹل کے مالک حسین نواز ہیں، اس کمپنی سے نواز شریف کا تعلق ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ نیب کا سارا کیس نواز شریف کو ان کمپنیوں کی ملکیت ثابت کرنے کا تھا۔ ان کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز حسین نواز، عباس شریف اور ایک خاتون تھی۔ نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ العزیزیہ میرے والد شریف نے بنائی تھی، جس کے ساتھ ان کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ امجد پرویز نے کہا کہ جے آئی ٹی کا سربراہ جرا میں یہ تسلیم کرتا ہے العزیزیہ سے نواز شریف کا تعلق کے بارے میں ان کو کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ملا۔ نواز شریف کی فیملی نے 1976 میں، اب اندازہ لگائیں، 1976 میں دبئی میں گلف اسٹیل ملز لگائی۔ یہ گلف کی سب سے بڑی اسٹیل ملز تھی جو دبئی میں لگائی گئی تھی۔ یہ نواز شریف کے والد نے 1976 میں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ مان بھی لیا جائے کہ پراپرٹی نواز شریف کی ہے، پھر بھی 4 عناصر پروسیکیوشن کو پورے کرنے ہیں، جس پر امجد پرویز نے کہا 4 عناصر مسنگ ہے۔ عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی کہہ دیں نا کہ نواز شریف کی ہے، پھر بھی ثابت کرنا ہے پروسیکیوشن نے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی۔ تو عدالت نے کہا، امجد پرویز صاحب نے اپنے دلائل دیے، امجد پرویز صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے، تو عدالت نے کہا کہ جی نیب اب اس کے اوپر دلائل دے، تو نیب نے کہا جی ہمیں مہلت دی جائے۔ حالانکہ نیب نے 1-2 منٹ کے دلائل دینے ہیں، تو جہاں آپ 4:50 تک شام تک آپ بیٹھے ہیں اس کیس کو سن رہے ہیں، تو 2-4 منٹ 10 منٹ اور بھی سن لیے جاتے، لیکن عدالت نے کیس کی سماعت 12 دسمبر کے لیے ملتوی کی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ نیب اپنا یہ کیس بنا رہا ہے، نیب عدالت کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ جس جج پر عدم اعتماد آ گئی تھی، اس جج کا جو فیصلہ ہے اس کو ریمانڈ کریں، آپ بطور اپیلیٹ کورٹ، ٹرائل کورٹ کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اب نیب ہر صورت چاہتا ہے کہ یہ معاملہ واپس چلا جائے اور کسی طریقے سے جو نواز شریف کی گردن ہے وہ احتساب کے چنگل میں پھنسی رہے، تاکہ ہم اپنی معاملات بھی آئین اور قانون کے مطابق منواتے رہیں اور کرتے رہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت ہم اسی بینچ سے، پتہ نہیں پھر ہماری قسمت میں ایسا کوئی بینچ آنا ہے نہیں آنا، ایسی کوئی عدالت آنی ہے نہیں آنی، ایسا کوئی ریلیف جو ہمیں مل رہا ہے پھر کبھی ملنا ہے یا نہیں ملنا، وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ یہیں سے معاملہ وائنڈ اپ ہو۔ تو صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے۔ 12 دسمبر کی اب اس میں تاریخ ہے، دیکھتے ہیں 12 دسمبر کو نیب آ کے وہی بات کرتا ہے جی کہ ٹھیک ہے جی ختم کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یا نیب اپنے اس بیان پر کہ اس کو ریمانڈ کریں، کیس کو واپس بھیجیں، اس پر قائم رہتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔